الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ناظرین، آج میں نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے شب برات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات جیسی عظیم رات ہمیں عطا کی، حضور علیہ السلام کی امت کو عطا کی۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ شب برات کہتے کسے ہیں؟ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، شب کے معنی ہوتے ہیں رات، برات کا مطلب ہے آزاد کر دینا، کیونکہ اس رات حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک کے مطابق قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، احادیث مبارک جو ہیں اس میں کافی ساری احادیث مبارک ہیں جو اس رات کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ قربان جو حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت سیدہ طیبہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات تھی، میں سو رہی تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم حضور جان رحمت حضور علیہ السلام اپنے بستر اقدس پہ موجود نہیں ہیں۔ بیان فرماتی ہیں میں دوڑتی ہوئی آپ کے پیچھے گئی، میں نے جا کے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جنت البقیع میں موجود ہیں، حضور علیہ السلام قبرستان میں موجود ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، رات کے اس وقت کملی والے لجپال نبی، رات کے اس وقت آپ قبرستان میں موجود ہیں، رات کے اس وقت آپ جنت البقیع میں موجود ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں عائشہ تمہیں نہیں پتا آج 15ویں شب ہے شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، جیسے اللہ کی شان ہے ویسے اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ اور قربان جو حضور آگے بیان فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آج کی رات تمام اعمال کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ کے حضور تمام اعمال پیش ہوتے ہیں۔ جس بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے اسی رات اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جس بچے نے انتقال کرنا ہے، جس مرد نے انتقال کرنا ہے، جو شخص اگلے سال نہیں ہوگا، اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس سے کتنا رزق لے لیا جائے گا، یہ سارا اس رات کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس رات کو خالی نہ سمجھیں، اس رات عبادات کا اہتمام کریں، اس رات کوشش کریں جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ حاضر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سجدہ سجود ہوں اور مالک کی بارگاہ میں عرض کریں باری تعالیٰ میں بڑا گناہگار ہوں، اے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، لیکن تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اے اللہ تجھے عظیم بادشاہ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اے اللہ میرے گناہ زیادہ نہیں ہے، تیری رحمت زیادہ ہے، اپنی رحمت سے میری بخشش فرما دے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا گناہگار تھا، بہت زیادہ گناہ کرتا تھا، اتنے گناہ کرتا تھا لوگوں میں اس کے گناہ بہت زیادہ عام تھے۔ لوگوں نے اس کے گناہوں کے سبب اسے بستی سے نکال دیا، کہا بڑا گناہگار ہے، اسے بستی سے نکال دو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، اسے بستی سے نکال دیا۔ جب وہ بستی سے چلا گیا نا، اکیلا ویرانے میں گیا اور اللہ کے حضور حاضر ہوا اور رو رو کے کہنے لگا، اس طرح دعا مانگنے لگا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ مجھے بتا میں کہاں جاؤں، اگر تیرے در پہ نہ ہوں تو میرے مولا مجھے بتا میں کہاں جاؤں، کیا تجھ سے بڑا کوئی رحیم ہے، اے اللہ مجھے بتا کیا تجھ سے بڑا کوئی رحمت فرمانے والا ہے، اے اللہ اگر مجھے بخش دینے سے تیری رحمت میں کمی آتی ہے تو مجھے معاف نہ کرنا، اے اللہ اگر مجھے بخش دینے سے میری مغفرت فرمانے سے تیری رحمت میں کوئی کمی آتی ہے مجھے معاف نہ کرنا، اگر تیری رحمت میں کمی نہیں آتی تو
مجھے معاف کر دینا۔ اس انداز میں رو رو کے دعا مانگنے لگا۔ قربان جو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ وہ شخص فوت ہوا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو حکم ہوا کہ اس کا جنازہ پڑھاؤ، اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ لوگوں نے پوچھا ہے موسیٰ کلیم اللہ یہ تو بڑا گناہگار تھا، بہت زیادہ گناہگار تھا۔ قربان جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے لوگوں اللہ کا پیغام آیا اس کا جنازہ پڑھاؤ، اللہ کا حکم آیا اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ اس نے اللہ کے ہاں توبہ کر لی تھی، اس نے اللہ سے توبہ کر لی تھی۔ ناظرین آج کی جو رات ہے یہ توبہ کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری ہوئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے عاجزی انکساری کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اس انداز میں دعا مانگے، اے مالک میں بڑا گناہگار ہوں، اے مولا میں بڑا گناہگار ہوں لیکن تیرے در پہ آیا ہوں۔ اے اللہ مجھے بتا کون ہے تیرا علاوہ میرا اور کون ہے کہ میں اس کے در پہ جاؤں؟ میرے مولا تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں، بے شک تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے۔ اور اللہ سے اس انداز میں رو رو کے گریہ کر کے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی زبان اقدس پہ خود فرماتے ہیں کہ آج کی رات 15ویں شعبان کی رات مجھ سے جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ رب کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے جب آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے، رب فرماتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھے پکارے میں اس کی پکار سنوں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے حاجت کی طلب کرے میں اس کی حاجت دور کروں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق کی وسعت مانگے میں اسے رزق عطا کروں۔ ناظرین آج کی رات اللہ کے حضور ایسے حاضر ہو، رو رو کے کہیں اے میرے مولا میں گناہگار ہوں، اے میرے اللہ میں سیاہکار ہوں، اے میرے اللہ میں بدکار ہوں، لیکن میرے مولا تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ تجھ جیسا رحیم کوئی نہیں، تجھ جیسا کریم کوئی نہیں۔ اے اللہ اگر مجھے بخش دینے سے تیری رحمت میں کمی آتی ہے تو مجھے نہ بخشنا، اے اللہ اگر تیری رحمت میں کمی نہیں آتی تو مجھے بخش دینا، مجھے بخش دینا، مجھے بخش دینا۔ اے اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما۔ اور اس طرح سے جب دعا مانگیں گے رو رو کے گریہ کر کے تو اللہ تبارک و تعالی ہر حاجت پوری فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ میرے مولا مجھے بتا تیرے در کے علاوہ کوئی اور در ہے؟ اللہ کو اس کی وحدانیت کی قسم دے، اے اللہ تیری وحدانیت کی قسم ہے، اے اللہ تو ہی تو سچا رب ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں، میرے مولا میری بات سن لے۔ جب ناظرین اس انداز میں دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی ہر حاجت پوری فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر دعا قبول فرمائیں گے، کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آج کی رات وہ فضیلت والی رات ہے جس کے اندر رزق لکھ دیا جاتا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے۔ آج کی رات اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، قربان جو آج کی رات حاضری لگوانا آپ کا کام ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا آپ کا کام ہے، پھر آپ کی بگڑی بنانا میرے اللہ کا کام ہے، پھر آپ کے بیڑے پار کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ اور میں کہتا ہوں کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ جو احادیث میں اس رات کی اتنی فضیلت سنے اور اس کے باوجود وہ سویا رہے، اس کے باوجود وہ عشاء کی نماز نہ پڑھے، اس کے باوجود وہ اٹھ کر صبح کی نماز نہ پڑھے اور ساری رات میں کسی عبادت کا اہتمام نہ کرے، کہ جب رب کی رحمت کہتی ہے، اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے اے میرے بندے آج مانگ، آج مانگ، کیا مانگتا ہے میں عطا کروں گا، آج مجھ سے حاجت طلب کر میں تیری حاجت پوری کروں گا۔ اے میرے بندے آج جو چاہے گا مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا مجھ اللہ کا کام ہے، عطا کرنا مجھ رب کا کام ہے۔ ناظرین دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات میں نیکیاں اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔